ذرا سوچیں، ایک محفوظ اپارٹمنٹ، ایک خوشحال خاندان، اور پھر ایک صبح سب کچھ بدل جاتا ہے۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، بھارت کے شہر نوئیڈا میں ایک گھر سے 2 لاشیں ملیں، ایک 14 سالہ لڑکی کی اور دوسری ان کے گھریلو ملازم کی۔ یہ وہ دوہرا قتل تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج تک یہ بھارت کی سب سے بڑی انسلجھی پہیلی بنی ہوئی ہے۔ اس پورے کیس کی سب سے عجیب بات کیا ہے؟ ایک لڑکی اپنے ہی بیڈ روم میں قتل ہو جاتی ہے۔ پہلا شک ظاہر ہے غائب ہوئے نوکر پر جاتا ہے، لیکن اگر اگلے ہی دن اسی نوکر کی لاش بھی اسی گھر کی چھت سے ملے تو پھر قاتل کون تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے سب کو الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس معمے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس جگہ کو دیکھنا ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ کہانی کا مرکز ہے نوئیڈا کا جالو وایو وہار اپارٹمنٹ، جہاں تلوار فیملی رہتی تھی۔ اس گھر میں 4 لوگ تھے: ڈاکٹر راجیش اور نوپور تلوار، ان کی اکلوتی بیٹی آروشی اور ان کا گھریلو ملازم ہیم راج۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا گھر تھا جو جلد ہی ایک ناممکن جرم کا مرکز بننے والا تھا۔ اس معاملے کی چابی اس گھر کے نقشے میں چھپی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام اپارٹمنٹ نہیں تھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا غیر معمولی اور پیچیدہ تھا کہ یہ سوال خود ایک پہیلی بن گیا۔ آخر قاتل اندر آیا کیسے، اور سب سے اہم، باہر کیسے نکلا؟ گھر میں گھسنے کا سسٹم ہی بڑا عجیب تھا، ایک کے بعد ایک 3 دروازے، لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم تفصیل چھپی ہوئی تھی۔ جو ملازم تھا ہیم راج، اس کے کمرے کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا گھر کے اندر۔ ذرا سوچیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی شخص مین ڈور کو استعمال کیے بغیر گھر میں آ سکتا تھا اور باہر جا سکتا تھا، اور یہی نقطہ اس کیس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اس رات کی طرف، 15 مئی 2008، وہ آخری رات جب سب کچھ نارمل تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خاندان نے اپنے آخری گھنٹوں میں کیا کیا، اس وقت جب انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اس شام سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ فیملی نے ساتھ میں ڈنر کیا، والدین نے آروشی کو اس کی سالگرہ کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل کیمرہ گفٹ کیا، اور اس نے خوشی خوشی کچھ تصویریں بھی کھینچی۔ رات گئے تک انٹرنیٹ بھی چلتا رہا۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی رات تھی، ہے نا؟ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اس نارمل سی رات کے پیچھے ایک کتنا بڑا طوفان چھپا ہوا ہے۔ اور پھر آتی ہے 16 مئی کی صبح، وہ صبح جب جرم کا پتہ چلا، اور یہیں سے شروع ہوا غلطیوں کا وہ سلسلہ جس نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے الجھا دیا۔ صبح 6 بجے جب گھر کی ملازمہ بھارتی کام پر آئیں تو پہلی عجیب بات سامنے آئی۔ بار بار گھنٹی بجانے پر نوپور نے اندر کا دروازہ تو کھولا، لیکن بیچ والا گرل کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہیمراج تو ہمیشہ اسے اندر سے کھولتا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے آروشی کا کمرہ دیکھا، اور وہاں بستر پر اس کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ اس ہولناک منظر کے بیچ والدین کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ فوراً غائب نوکر ہیمراج پر الزام لگانا۔ اور یہیں پر ہوئی اس کیس کی سب سے بڑی، سب سے پہلی اور شاید سب سے تباہ کن غلطی۔ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی 15 سے زیادہ لوگ، پڑوسی، رشتہ دار اس گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ، ہر چھوئی ہوئی چیز کے ساتھ اس کیس کو حل کرنے کا ہر موقع ہمیشہ کے لیے تباہ ہو رہا تھا۔ جو پولیس ٹیم پہلے پہنچی، ان کی نااہلی تو حیران کن تھی۔ جائے وقوع کو آلودہ ہونے دیا گیا، سیڑھیوں پر موجود خون کے نشانات کو نظر انداز کر دیا گیا، اور سب سے بڑی غلطی، انہوں نے بند چھت کا دروازہ کھولنے کی کوشش تک نہیں کی، کیونکہ وہ یہ مان چکے تھے کہ قاتل ہیمراج ہے اور وہ فرار ہو چکا ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اگلے دن ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے اصرار پر جب چھت کا دروازہ توڑا گیا تو وہاں ہیمراج کی لاش پڑی تھی۔ اسے بھی بالکل اسی طرح قتل کیا گیا تھا جیسے آروشی کو۔ اب مرکزی ملزم خود ایک مقتول تھا۔ تفتیش واپس صفر پر آ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی لاپرواہی ہوئی۔ چھت کی دیوار پر ایک خونی ہاتھ کا نشان ملا تھا۔ یہ ایک ثبوت اس پورے کیس کو حل کر سکتا تھا۔ اگر اسے صحیح طریقے سے جمع کر لیا جاتا تو شاید قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن اسے بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد تفتیش ایک ایسے بھور میں پھنسی جہاں ہر ایجنسی کی اپنی الگ کہانی تھی۔
ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظریات پیش کیے گئے، جس سے الجھن مزید بڑھ گئی۔ اس کیس کی ساری کنفیوژن اس چارٹ سے سمجھ آ جاتی ہے۔ 3 مختلف تفتیشی ایجنسیاں اور 3 بالکل مختلف کہانیاں۔ نوئیڈا پولیس نے کہا قاتل والدین ہیں، پہلی سی بی آئی ٹیم نے کہا نہیں قاتل دوسرے ملازمین ہیں، اور پھر دوسری سی بی آئی ٹیم آئی اور واپس والدین کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ایک ہی کیس، 3 سرکاری سچائیاں۔ ذرا ان تھیوریز کا فرق دیکھیں۔ نوئیڈا پولیس نے تو پوری کہانی آنر کلنگ پر بنا دی، جس میں والدین کو قاتل بتایا گیا، لیکن پہلی سی بی آئی ٹیم نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا اور کہا کہ قتل ہیمراج کے دوستوں نے کیا ہے۔ ایک ایجنسی کہتی ہے والدین قاتل ہیں، دوسری کہتی ہے وہ بے گناہ ہیں، تو سچ کیا تھا؟ آخرکار دوسری سی بی آئی ٹیم نے بھی والدین کو ہی قاتل قرار دیا، جس کی وجہ گلے پر لگے صاف کٹ تھے جو کسی سرجن کے کام کی طرح لگ رہے تھے۔ لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ اس نتیجے پر پہنچنے کے باوجود ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کیس کو بند کرنے کی درخواست کر دی۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ایسے کیس کے ساتھ جو آج تک حل نہیں ہو سکا اور عوام کے ذہنوں میں ایک سوال بن کر رہ گیا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ کیس حل کیوں نہیں ہوا؟ جواب کئی حصوں میں بٹا ہے۔ تباہ شدہ جائے وقوع، کھوئے ہوئے ثبوت، کبھی نہ ملنے والا قتل کا ہتھیار، اور تفتیشی ایجنسیوں کے آپس میں ٹکراتے ہوئے نتائج، ان سب نے مل کر اس کیس کو ایک ایسی گتھی بنا دیا جسے شاید اب کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ یہ کیس ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب کسی جرم کی بنیاد ہی تباہ کر دی جائے، جب ثبوت مٹا دیے جائیں، تو کیا انصاف کی امید باقی رہتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب 15 سال بعد بھی کوئی نہیں جانتا۔